अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल हो चुका है। ईद उल फ़ितर का जश्न भी हम मना चुके हैं। 2019 का रमज़ान यादगार होगा क्योंकि इस महीने में इबादत के साथ सियासत भी हुई। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के इंतखाबी नताइज इस महीने में आए। बीजेपी की दोबारा वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनी। सरकार ने हलफ ले लिया है। हुकूमत में शामिल लोगों ने काम काज करना शुरू कर दिया है। आज के खबर दर खबर में हम नरेंद्र मोदी के पहले गैर मुल्की दौरे के बारे में बताने जा रहे हैं और इसी पर तफसील से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए मालदीव का इंतखाब किया है। मालदीव बहर हिंद में वाक़ एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है। दुनिया के चंद एक खूबसूरत तरीन ममालिक में वो शामिल है। सियाहत और टूरिज़म पर उस मुल्क का इन्हिसार है। हिंदुस्तान और मालदीव के रिश्ते शुरू से गहरे रहे हैं। 1965 में जब बरतानिया से मालदीव को आज़ादी मिली तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने ही उसे तस्लीम किया। 1988 में जब तमिल टाइगर्स ने मालदीव पर हमला किया, कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान ने ही अपनी फ़ौज भेजकर उसको आज़ाद कराया। सुनामी आई, कई मौक़े पर बहरान आए तो हिंदुस्तान ने मदद की। हिंदुस्तान और मालदीव के रिश्ते हमेशा गहरे और अच्छे रहे हैं। लेकिन 2013 में जब वहाँ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की हुकूमत बनी, यानी अब्दुल्ला यामीन वहाँ के सदर बने, तो हिंदुस्तान और मालदीव और हिंदुस्तान के रिश्ते में खटास आ गई। रिश्ते और ताल्लुकात कम हो गए और मालदीव के रिश्ते हिंदुस्तान के बजाय चाइना से बेहतर हो गए, पाकिस्तान से अच्छे हो गए। उधर सऊदी अरब से भी रिश्ते बहुत हमवार हो गए। हिंदुस्तान ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। अलबत्ता जब सरकार बदली है तो फिर हिंदुस्तान और मालदीव के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। आइए कुछ तफसीलात जानते हैं मालदीव के बारे में, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में कि मालदीव की तारीख़ क्या है, चाइना के साथ उसके ताल्लुकात किस बुनियाद पर बेहतर होते हैं, हिंदुस्तान क्यों वहाँ इतनी दिलचस्पी रखता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि मालदीव वाकई हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है। अगर पड़ोसी है तो कितना बड़ा पड़ोसी है, इन सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। मालदीव दुनिया का इस्लामी मुल्क है। दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ के 100% शहरी मुसलमान हैं। मुसलमानों के अलावा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को मालदीव की शहरियत हासिल नहीं है। ये मालदीव की बहुत ही अहम खुसूसियत है। मालदीव एक बुद्धिस्ट मुल्क था जो 12वीं सदी में मुसलमान हो गया। वहाँ के बादशाह ने एक अफ्रीकी ताजिर की दावत पर इस्लाम कबूल किया और उनके साथ उनकी पूरी रियाया ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मालदीव पूरा का पूरा मुल्क मुसलमान बन गया। मालदीव की आबादी 4,27,000 पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मालदीव में 2 लाख के करीब गैर मुल्की रहते हैं। वहाँ ज़्यादातर जॉब, हॉस्पिटल की मुलाजमत, स्कूल की मुलाजमत और दीगर तमाम महकमों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक के लोग रहते हैं। तो 1.5 से 2 लाख वहाँ दूसरे ममालिक के लोग भी रहते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव एक जजीरानुमा मुल्क है, छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। बताया जाता है कि मालदीव में कुल 1100 जजीरे हैं, जिसमें से 200 जजीरों पर आबादी है, बकिया जजीरे गैर आबाद हैं या कहीं वहाँ रिजॉर्ट बने हुए हैं, कहीं कुछ बने हुए हैं। टूरिज़म से उनकी आमदनी होती है। 65% GDP का इन्हिसार टूरिज़म और सियाहत पर है और इसी वजह से मुल्क दुनिया भर में पहचाना जाता है, उसकी खूबसूरती होती है। बहरहाल ये उसकी खुसूसियत है। अब हिंदुस्तान का मालदीव से क्या ताल्लुक़ है? दरअसल हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो मालदीव हकीकी मानों में हिंदुस्तान का पड़ोसी नहीं होता है। हिंदुस्तान की सरहदें जिन 8 ममालिक से मिलती है उनमें मालदीव शामिल नहीं है। हिंदुस्तान की सरहद सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान से मिलती है। उसके बाद भूटान, म्यांमार, नेपाल और अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान की सरहदें मिलती है। उसके अलावा सिर्फ 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल श्रीलंका से हिंदुस्तान की सरहद मिलती है, यानी खुश्की का हिस्सा सिर्फ 30 किलोमीटर तक श्रीलंका और हिंदुस्तान के एक है। मालदीव का खुश्की का कोई हिस्सा 1 इंच भी हिंदुस्तान से नहीं मिलता है। मुकम्मल तौर पर समुद्री बुनियाद पर यह हिंदुस्तान का पड़ोसी है। और समंदर की बात की जाए तो मालदीव के अलावा कई और मुल्क ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पड़ोसी बन जाते हैं। फ़र्क इतना है कि मालदीव करीब में है, क्योंकि जो समंदर की जो सरहद है बहर हिंद में, जहाँ हिंदुस्तान का समंदर में इख्तियार ख़त्म होता है और जहाँ से मालदीव का शुरू होता है, तो वहाँ से वो फासला सिर्फ 2 घंटे का बहरी जहाज़ के ज़रिए रह जाता है।
کیرلا سے مالدیپ بہت قریب ہے، تریونپورم سے زیادہ تر فلائٹس مالدیپ کے لیے جاتی ہے، اور وہ جو فلائٹ کی جو مسافت ہے وہ 700 کلومیٹر ہے، 45 منٹ میں وہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت قربت ہے ہندوستان اور مالدیپ کی۔ مالدیپ میں ہندوستان کے متعدد وزیر اعظم جا چکے ہیں۔ 2011 میں وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی مالدیپ کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت وہاں کی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا تھا، مالدیپ کی پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے، تو وہاں سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ سارک سمٹ بھی مالدیپ میں منعقد ہوئی تھی، جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ مالدیپ میں اس وقت محمد نشید کی حکومت تھی اور تعلقات بہتر تھے۔ جب 2013 میں وہاں یامین عبداللہ صدر بنے تو انہوں نے پاکستان اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے، ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات کم ہو گئے۔ مالدیپ نے اپنا 2 جزیرہ چائنا کے ہاتھ بھیج دیا، اور چائنا نے وہاں تعمیر قیام کرنا شروع کر دیا، انفراسٹرکچر کا کام شروع کر دیا، جو ہندوستان کو ناگوار گزرا، اور ایسا لگا کہ چائنا مالدیپ میں مضبوط ہو رہا ہے، اور اس کو کنڈم کرنا، اس کو کمزور کرنا ہندوستان کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن یامین عبداللہ کے صدر رہتے ہوئے ہندوستان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ نریندر مودی نے بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ 2018 میں جب ابراہیم محمد صالح وہاں کے صدر بنے ہیں، جو محمد نشید کی پارٹی تھی اسی کی پارٹی سے آتے ہیں، تو پھر ہندوستان کے لیے اپنا رشتہ بحال کرنا وہاں ممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ جیسے ابراہیم محمد صالح صدر بنے، وزیر اعظم نریندر مودی نے فوری طور پر مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ ابراہیم محمد صالح کی حلف برداری تقریب میں وہ پہنچے۔ ادھر ابراہیم محمد صالح نے بھی اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز ہندوستان سے کیا۔ دسمبر 2018 میں وہ ہندوستان پہنچے تھے، اور اب نریندر مودی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز مالدیپ سے کیا ہے، اور وہ وہاں پہنچے ہیں۔ تو اس طرح کوشش ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنائے جائے۔ دونوں ممالک میں بہتر تعلقات ہونے اور نہ ہونے کی بنیادی وجہ نظریے کی بھی ہے۔ مالدیپ کی سیاست کو سمجھنے کے لیے، یا ہندوستان اور چائنا سے ان کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے، مالدیپ کا جو سیاسی نظریہ ہے، وہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہوگا۔ مالدیپ میں متعدد سیاسی پارٹی ہے، لیکن اس میں 2 سب سے اہم ہیں۔ ایک پروگریسو پارٹی آف مالدیپ، جس کو MMP کہا جاتا ہے، اس کے صدر یامین عبداللہ ہے۔ دوسری اہم پارٹی وہاں کی مالدیپ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جس کو MDP کہا جاتا ہے، اور اس کے صدر محمد نشید ہے۔ ان دونوں پارٹی کے نظریے میں بنیادی فرق ہے، اور وہی وجہ بھی بن جاتا ہے ان کی حکومت میں آنے کے بعد کن ممالک سے کیسے تعلقات رکھنا ہے۔ جو پروگریسو پارٹی آف مالدیوز یعنی یامین عبداللہ کے MMP، اس کا نظریہ اسلامیات کا ہے۔ اس کے نظریے میں یہ ہے کہ مالدیپ میں لبرلزم نہ آئے، یہاں کا جو آئین ہو مکمل طور پر اسلامی ہو، یہاں کے شہری مکمل طور پر اسلامیات پر کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حکومت میں بہت زیادہ فحش کاموں پر پابندی لگا دی، پورن ویڈیوز پر پابندی لگائی، اور کئی سارے جو غیر اسلامی اخلاق ہے، غیر اسلامی اقدار ہے، اس پر یامین عبداللہ نے پابندی لگائی۔ پاکستان سے، سعودی عرب سے اسکالرز کو بڑی تعداد میں اپنے یہاں مدعو کیا، اسلامی یونیورسٹی قائم کی، اسلامیات کے فروغ پر توجہ دی۔ مسجدوں میں انہوں نے وہاں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا۔ مالدیپ میں حافظ نہیں ہوتے تھے تو سورہ تراویح ہوتی تھی۔ یامین عبداللہ نے اپنی حکومت آنے کے بعد ہندوستان، پاکستان، سری لنکا سمیت متعدد ممالک سے حافظوں کو بلایا، اور باضابطہ تراویح کی نماز کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان سے پہلے وہاں زیادہ تر مساجد میں سورہ تراویح ہوتی تھی، چونکہ ان کے پاس اپنے حفاظ کرام نہیں ہے۔ جو دوسری پارٹی ہے مالدیپ ڈیموکریٹک پارٹی یعنی MDP محمد نشید کی، اس کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ یہ سیکولرزم اور لبرلزم کے حامی ہیں، یہ سیکولر اقدار کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نظریے میں بنیاد شامل ہے کہ مالدیپ میں مساجد کے ساتھ مندر کی تعمیر کی جائے، گرجا گھر کی تعمیر کی جائے، دیگر مذاہب کے جو عبادت خانے اس کو بنایا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے نظریے میں شامل ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں شہریت دی جائے۔ یہ بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ مالدیپ سعودی عرب کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں غیر مذاہب یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھی شہریت حاصل نہیں ہے۔ تو ایک مالدیپ کی خصوصیت ہے، اور جو مالدیپ ڈیموکریٹک پارٹی ہے محمد نشید کی، وہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یامین عبداللہ نے ہندوستان کا اس طرح کا دباؤ تھا، اور محمد نشید کے ساتھ مل کر کے وہاں انہوں نے لبرلزم کو
اخلاقی اقدار کے خاتمہ کو فروغ دینے میں بہت زیادہ مدد کی تھی ہندوستان نے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر کے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ اب محمد نشید اس کو ختم کر کے دوسرے زاویے پر چل رہے ہیں، یعنی یہاں جو کشمکش ہے مالدیپ میں اسی طرح سمجھیے جس طرح ترکی میں کشمکش ہے یا دیگر کئی ممالک میں کشمکش ہے، رائٹ اور لیفٹ کی یا رائٹ ونگ یا سینٹر جو نظریہ اس کی، لیکن فرق ہو جاتا ہے۔ وہ اسلامی اقدار کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ غیر اسلامی اقدار کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، لبرلزم کو حاوی کرنا چاہتے ہیں، تو انہی بنیاد پر ان کے تعلقات میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھنا کیا ہوگا، کس کے ساتھ کس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال جو مالدیپ کی موجودہ حکومت ہے وہ ہندوستان سے بہتر تعلقات چاہتی ہے، ہندوستان بھی ان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، ان دونوں کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہاں کی اندرونی پالیسی میں، اندرونی امور میں ہندوستان کتنی مداخلت کر پاتا ہے، کتنی مداخلت نہیں کر پاتا، یہ بہت اہم ہے۔ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اب ویسے نہیں رہ گئے ہیں۔ ہندوستان اس لیے بھی چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ ان کے پڑوس میں واقع ہے۔ اگر چائنا وہاں تعلقات قائم کر لیتا ہے، وہاں اپنی فوج اتار لیتا ہے، وہاں اپنا بحری بیڑا بنا لیتا ہے یا کچھ اپنا مرکز بنا لیتا ہے، تو ہندوستان کو ٹارگٹ کرنے میں، ہندوستان کو نشانہ بنانے میں چائنا کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس لیے بھی ہندوستان نہیں چاہتا ہے کہ چائنا کے مالدیپ کے ساتھ بہتر تعلقات ہو، اور ملک کے دفاعی معاملے کے لیے، سیکورٹی اور تحفظ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ چائنا اور مالدیپ کے درمیان تعلقات کا خاتمہ ہو۔ دوسری طرف مالدیپ پاکستان سے بھی اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی تعلقات ان کے بہتر ہو رہے ہیں۔ اس حکومت میں کیسے تعلقات ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ خبر در خبر میں اتنا ہی۔ مالدیپ کے تعلق سے ہم اگلے ایپیسوڈ میں مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال نریندر مودی کی جو پالیسی ہے کہ ہمسائے سب سے پہلے، یہ پالیسی کس قدر کامیاب ہے، کس قدر کامیاب نہیں ہے، اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہو جائے گا۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔